آج کا نوجوان اگر چاہے تو اپنی جوانی اللہ پر فدا کر کے، قربان کر کے، خواہشات کو اپنے سینے میں دفن کر کے اپنے وقت کا بڑا ولی بن سکتا ہے، اللہ کا دوست بن سکتا ہے۔ مگر یہی نوجوان شیطان کے ہاتھ میں آ گیا، اس کے چنگل میں آ گیا، برے دوستوں کی سنگت صحبت اختیار کر لی، تو یہی بندہ شیطان کا دوست بن کے شیطان کے ساتھ جہنم میں جانے والا بن جائے گا۔ تو ہمارے ہاتھ میں ہے اپنی جوانی۔ ہم میں سب کو پتا ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ایک وقت آئے گا۔ اللہ نے ہم سب کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، سارا نظام اللہ نے امتحان کے لیے چلایا ہے۔ پتہ ہم سب کو ہے، اصل ہے کہ ہم تھوڑی سی ہمت کریں۔ 60-70 سالہ زندگی کے چکر میں اپنی جوانی کو عیاشیوں میں لگانا، زنا میں لگانا، گانوں میں لگانا، فحش کاموں میں لگانا، پالنے والے کی نافرمانی میں لگانا، یہ دنیا کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے کہ 60-70 سال کی عیاشی کے لیے اربوں سال کی جنت کو ٹھکرانے والا انٹرنیشنل بیوقوف ہے۔ جوانی وہ عمر ہوتی ہے جس میں طاقت بھی ہوتی ہے، خواہشات بھی ہوتی ہے، اور گناہ کے مواقع بھی بہت ہوتے ہیں، کیونکہ بوڑھا وہ گناہ نہیں کر سکتا کہ جو جوان کر سکتا ہے، لہذا بوڑھے کی توبہ سے جوانی کی توبہ 1000 گنا زیادہ اللہ کو پسند اور محبوب ہے۔ اور جو نوجوان بھری جوانی میں اپنی خواہشات کو جو ہے سینے میں دفن کر کے اس دل میں اس کا قبرستان بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نوجوان پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں۔ قیامت کا دن آپ کو پتہ ہے سورج 1 میل اوپر ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، پیاس کی شدت 50,000 سال کا دن۔ اس وقت وہ نوجوان جس نے جوانی میں اپنی جوانی کی حفاظت کری، اللہ کے خوف میں رویا، حدیث میں آتا ہے وہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ جوانی کو صحیح استعمال کرنا یہ عقل مندی ہے۔ آج میں جوانی کے ٹاپک پر 4 سے 5 آپ کو حدیثیں سناؤں گا، غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ نوجوانی میں اللہ پر اپنی جوانی کو فدا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ سے راضی ہو۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا خالق ہے۔ حدیث میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہو، کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں، جو اللہ کا بن جاتا ہے ساری دنیا کو اللہ اس کا غلام بنا دیتا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو بٹھا دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سوچیں قیامت کے دن ایک نوجوان سے 5 سوالات ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال، عمر کن کام میں گزاری؟ آپ نے اپنی جوانی گناہوں میں تو نہیں گزاری؟ کس کام میں عمر گزاری؟ کہ آپ نے قرآن پڑھنے میں، ذکر کرنے میں اور جو ہے محنت کری تو اس محنت کے ذریعے لوگوں کی مدد کری، اللہ میں نے اس کام میں عمر گزاری، تو ہم جواب دے سکیں گے یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ خاص طور پہ سوال ہوگا جوانی کس کام میں گزاری؟ جوانی کس کام میں گزاری؟ حالانکہ پہلا دوسرا سوال ایک ہی ہے، لیکن جوانی کے بارے میں خاص طور پہ پوچھا جائے گا کہ زنا کے اڈوں پہ جوانی گزاری، یا شراب کے اڈوں پہ جوانی گزاری، یا جوئے کے اڈوں پہ جوانی گزاری، یا ہوٹلوں میں بیٹھ کے ہنسی مذاق ٹھٹا کرتے ہوئے، یا فلمیں ڈراوے دیکھتے ہوئے، گانا سنتے ہوئے جوانی گزاری، یا پھر حرام مال کما کے جوانی گزاری؟ یہ جواب دینا ہوگا۔ اور تیسرا سوال، مال کہاں سے کمایا؟ چوتھا سوال، مال کہاں خرچ کیا؟ تو جو حرام مال کماتا ہے وہ کیا کہہ سکے گا اس دن؟ اللہ میں نے شراب بیچ کر، فلموں کی ٹکٹیں بیچ کر، اور جو ہے یوٹیوب پہ میں نے اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو دکھا کر میں نے مال کمایا۔ تو جو لوگ اپنی بیویوں کو دکھا کے پیسہ کما رہے ہیں وہ ذرا سوچیں وہ کیا بول سکیں گے۔ اچھا، جوانی کے ٹاپک پر ایک دوسری حدیث بڑا غور سے سنیں۔ حدیث کی ایک کتاب ہے الترغیب فی فضائل الاعمال، حدیث کی کتاب ہے، اس میں جوانی کے ٹاپک پہ بڑی عجیب حدیث لکھی ہے کہ جوانی میں عبادت کرنے والے کو، جوانی میں گناہوں سے بچنے والے کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مرسلین کو عام انبیاء پر۔ یعنی جیسے جو اولو العزم جو انبیاء تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، ان انبیاء کو دوسرے انبیاء پر جیسی فضیلت حاصل ہے ویسی ہی فضیلت جو ہے نوجوانی میں عبادت کرنے والوں کو بوڑھوں پر حاصل ہے۔ اور حلیۃ الاولیاء میں ایک حدیث لکھی ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، جس نے جوانی میں حرام خواہشات کو چھوڑا، حرام کاموں کو چھوڑا، عیش و عشرت کو چھوڑا، اور جوانی میں اس نے اللہ کی عبادت کری، اس کو اللہ تعالیٰ 72 صدیقین جو اولیاء اللہ کا ایک خاص مرتبہ ہے اس جیسا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ولایت کا خاص مقام مل جائے تو اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کریں۔ حدیث نمبر 229 میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو اپنی مخلوق میں وہ نوجوان زیادہ پسند ہے جس نے اپنی جوانی، اپنے حسن و جمال کو اللہ پر قربان کر دیا، عبادت میں لگا دیا، حرام خواہشات سے بچا لیا اپنے آپ کو۔
اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ایسے نوجوان پر فخر کرتے ہیں کہ اس کے پاس گناہ کے مواقع ہیں، دیکھو یہ میری محبت میں گناہ سے بچ رہا ہے۔ یہ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہی میرا سچا بندہ ہے، یہی میرا عاشق ہے، یہی میرا حقیقی بندہ ہے۔ تو ان نوجوانوں کے لیے خوشخبری ہے جو جوانی میں جو ہے دین پر قائم ہے، دین پر مضبوط ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آخری زمانے میں دین پہ چلنا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ پر آگ کی لو رکھنا مشکل ہے، ویسے ہی دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 دفعہ خدا کی رحمت ہو، 7 دفعہ خدا کی رحمت ہو، یہ الفاظ 7 دفعہ فرمائیں۔ تو میں نے حدیثیں اس لیے سنائی کہ ہم اپنی جوانی کو نفسانی خواہشات میں نہ لگائیں، بلکہ ہم اللہ پر فدا کریں، کوشش کریں کہ ان احادیث کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پھیلائیں۔ شاید ایک نوجوان توبہ کر لے، اور یاد رکھیں نوجوانوں سے اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میں تیری توبہ کے انتظار میں ہوں کہ کسی رات تو توبہ کرے گا، کسی دن تو توبہ کرے گا تو اپنے رب کو لوجد اللہ تواب الرحیم، بڑا مہربان پائے گا، اور تیرا رب تو آسمان کے برابر بھی گناہ لے کر آئے، اللہ تیرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا، بس بندہ ایک دفعہ ندامت سے کہہ دے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے ولا ابالی، کہ جب میں اس کو معاف کروں گا تو مجھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ اللہ آپ نے اس کو کیوں معاف کیا۔ تو سوچیں جو رب اتنا مہربان ہے اس پر ہم اپنے آپ کو قربان نہ کریں، اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، کیونکہ قیامت میں اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمت کرے گا جو اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرے گا، اور جنت میں اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ اپنا دیدار کرائے گا جس نے اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے حوض کوثر پر اپنے ہاتھ سے پانی پلائیں گے جس نے جوانی کو اور اللہ پر فدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔